بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اعتکاف کے کچھ مسائل کا مذاکرہ کریں گے اور ان مسائل کا تعلق زیادہ تر مردوں کے ساتھ ہے۔ تو اعتکاف آخری عشرے کا اگر کرنا ہو، جس کو سنت موقدہ اعتکاف کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ مرد یہ اعتکاف مسجد میں ہی کر سکتے ہیں، مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پر گھر وغیرہ یا کوئی اور بیٹھک ہو تو وہاں پر مرد اعتکاف نہیں کر سکتے، البتہ عورتیں گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اور مسجد بھی ایسی ہو جس میں 5 وقت نماز باقاعدگی کے ساتھ ہوتی ہو۔ اگر 2 وقت کی نماز ہوتی ہے یا 3 وقت کی ہوتی ہے یا 4 وقت کی ہوتی ہے، 5 وقت کی نہیں ہوتی، تو ایسی مسجد میں سنت موقدہ اعتکاف نہیں کیا جا سکتا، ہاں نفلی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ اس مسجد میں جمعہ نہ ہوتا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ معتکف جمعے کے لیے دوسری کسی قریبی مسجد میں جا سکتا ہے، لیکن 5 وقت نماز کا ہونا ضروری ہے کہ ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے جس میں 5 وقت نماز ہوتی ہو۔ دوسری شرط اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی نیت ہو۔ مسجد میں ٹھہرنا 10 دن تک یا 9 دن تک جتنا بھی وقت ہو، تو نیت کے ساتھ ٹھہرنا یہ اعتکاف کے لیے ضروری ہے۔ اگر بغیر نیت کے کوئی آدمی ٹھہرا رہا تو اس سے سنت موقدہ اعتکاف اس کا نہیں ہوگا۔ تو ایک تو 5 وقت نماز کا ہونا ضروری ہے، دوسرا نیت کا کرنا ضروری ہے کہ بغیر نیت کے ٹھہرنے سے اعتکاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ شخص جو اعتکاف میں بیٹھنا چاہ رہا ہے وہ عاقل ہونا اس کا ضروری ہے، بالغ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر سمجھدار بچہ ہے جو مسجد کے آداب کو سمجھتا ہے تو وہ بھی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے۔ تو اور مسلمان ہونا یہ تو ویسے ہی شرط ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کی عبادت ہے، اس لیے مسلمان ہی کر سکتا ہے، کافر اعتکاف میں بیٹھ نہیں سکتا۔ اور اسی طرح اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد جو طبعی ضرورتیں ہیں یا شرعی ضرورتیں ہیں ان کی شریعت نے اجازت دی ہے، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے کچھ اس میں سے بیان کر دی تھی۔ یا اگر کوئی شخص وضو کرنے کے لیے جاتا ہے تو اگر اس کا پہلے سے وضو ہے تو پھر اس کو دوبارہ وضو کرنے کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ اگر وہ ویسے ہی دوبارہ وضو کرنے کے لیے جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یا کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھونے کے لیے جانا، یا کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا کلی کرنا، اس کے لیے وہ وضو خانے پہ جائے، یا صرف مسواک کرنے کے لیے وضو خانے پہ جائے، یا منجن کرنے کے لیے یا ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنے کے لیے وضو خانے پر جائے گا، تو ان تمام صورتوں میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر مسواک کرنی ہے تو جب وہ وضو کرنے کے لیے جائے، اگر وضو کرنا ضروری ہے، پہلے سے وضو نہیں ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے، پھر وہ وضو کرنے کے لیے وضو خانے پر جاتا ہے اور مسواک کر لیتا ہے تو اس کی اجازت ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یا اس وقت میں کوئی خالی برش کر لے تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن ٹوتھ پیسٹ وہ روزے کی حالت میں نہیں کرنا۔ ہاں افطاری کے بعد ٹوتھ پیسٹ وغیرہ وہ بھی کیا جا سکتا ہے وضو کے ساتھ ساتھ۔ کھانے کے لیے ہاتھ دھونے ہوں تو اس کے لیے مسجد میں ہی کوئی برتن رکھا جا سکتا ہے کہ ایسا برتن جس میں ہاتھ دھو لیے جائیں اور اس طرح کھانا کھانے کے بعد کلی کر لی جائے، تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن ان دونوں کاموں کے لیے مسجد سے نکلنا، وضو خانے میں جانا اور وہاں جا کر ہاتھ دھونا یا کلی کرنا، اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا ہے جو تاجر ہے تو وہ اگر تجارت کا سامان مسجد میں لے کر آیا تو یہ جائز نہیں ہے۔ تجارت کا سامان مسجد میں لانا یہ مناسب بھی نہیں ہے، جائز بھی نہیں ہے، مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ ہاں یہ کیا جا سکتا ہے کہ خرید و فروخت، اس کی بات چیت وغیرہ وہ مسجد میں کی جا سکتی ہے، یا کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ نسخہ وغیرہ لکھ کر دے سکتا ہے۔ اعتکاف اگر کسی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، جیسے بھول کر مسجد سے باہر نکل گئے تو بھی اعتکاف ٹوٹ گیا، اور اگر جان بوجھ کر نکلے تو بھی اعتکاف ٹوٹ گیا۔ ہاں اتنا ہے کہ اگر کوئی معتکف مسجد میں ہی ہو اور کوئی دوسرا شخص وہ مسجد سے باہر ہو اور وہ اس سے بات کر لے تو اس سے اعتکاف ٹوٹتا نہیں ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی معتکف کسی سے بات بھی نہ کرے، حتیٰ کہ مسجد میں بھی کسی سے بات نہ کرے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مسجد میں وہ کوئی ضرورت کی بات کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ اور منہ کو لپیٹنا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، منہ کو نہ لپیٹا جائے تو یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے منہ کو لپیٹنے کی۔ یا اسی طرح بالکل خاموش رہنا، اگر کوئی خاموش رہنے کو ہی عبادت سمجھے گا تو یہ بدعت ہوگی۔
ہاں ضرورت کی بات کی جا سکتی ہے، دین کی بات کی جا سکتی ہے، منہ کو لپیٹنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ مسجد کے اندر رہتے ہوئے کوئی شخص مسجد سے باہر ہو، اس سے بات کی جا سکتی ہے، اس کو سلام بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے سلام کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے، یا مسجد میں بیٹھے ہوئے اگر کوئی شخص باہر سے گزر رہا ہے تو اس کو دیکھ لیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض معتکفین یہ سمجھتے ہیں کہ جی مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کی حالت میں باہر دیکھنا بھی نہیں ہے، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے اعتکاف میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال اگر سنت موقدہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے، پھر کسی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ گیا، مثال کے طور پر بیمار ہو گئے اور مسجد سے نکل گئے تو اعتکاف بہرحال ٹوٹ جائے گا، یا بھول کر مسجد سے نکل گئے تو بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں اس میں اتنی بات ہے کہ معتکف اذان دینے کے لیے مسجد سے باہر، مسجد جہاں اذان دینے کی جگہ ہو وہاں جا سکتا ہے، اور اگر اذان کی جگہ مسجد کے اندر ہی ہے پھر تو وہ جتنا زیادہ وقت گزارنا چاہے وہ بھی گزار سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اذان دینے کی جگہ مسجد سے باہر ہے تو پھر صرف اذان دینے کے لیے جا سکتا ہے، اذان دے کر فوراً مسجد میں آ جائے۔ اس کے علاوہ کسی اور ضرورت کے لیے اذان والی جگہ پر جو مسجد سے باہر ہے اگر وہ جائے گا جان بوجھ کر یا بھول کر تو اس صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر کسی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے تو جس دن اس کا اعتکاف ٹوٹا ہے اس دن کی قضا اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آخری عشرے کے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھا تھا اور پھر 2 دن گزرے اور کسی وجہ سے اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، تو اب اس کو چاہیے کہ باقی دن وہ نفلی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ہی گزار لے تو بہتر ہے۔ گھر آنا چاہے تو گھر بھی آ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مسجد میں ٹھہرا رہے اور باقی دن کا نفلی اعتکاف وہ کرے، اور جس دن اس کا اعتکاف ٹوٹا تھا اس ایک دن کی قضا اس پر واجب ہے، وہ چاہے اس سے اگلے دن یا اس سے اگلے دن یا عید کے بعد بھی اس کی قضا کر سکتا ہے، لیکن وہ ذرا مشکل ہوگا کیونکہ اس کے لیے روزہ ضروری ہوا کرتا ہے، روزہ رکھ کر ایک دن کی قضا کر لے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ٹھہرا رہے، یا یہ ہے کہ باقی دن جو اس کے بچے ہیں وہی سنت موقدہ اعتکاف جو اس کا ٹوٹ گیا تھا اس کے آگے جو نفلی اعتکاف کر رہا ہے اس میں کسی دن وہ قضا کی نیت کر لے تو اس سے بھی اس کی قضا ادا ہو جائے گی اور اس کا اعتکاف باقی اعتکاف نفلی ہوگا، اور جو جتنے دن اس نے اعتکاف کیا تھا وہ سنت موقدہ اعتکاف ہوگا اس کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔